چند بھی کھلونا چند میں کھلونا او سونا مل کے پڑھ لو جب مل کے پڑھو گے ذوق پیدا ہوئے گا سارے مل کے پڑھو جیڑا سب کو اے سونا او سونا سونا نبی میرا جدا چند میں کھلونا سونا نبی میں بند کر اکھیانو اسا سونے تکنا جن قبر چ آنا او سونا نبی میرا جڑا سب تو اے سونا سونا نبی میرا جدا چند بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی کل قیامت کا دن ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا سرکار کی یہ امت مصطفیٰ پہلی تمام امتوں کی گواہ بنے گی سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کی گواہ امت مصطفیٰ بنے گی اللہ تعالیٰ امتوں سے سوال کرے گا کیا میرے نبی تمہارے پاس آئے کہ نہیں آئے سارے انکار کر دیں گے مولا نہیں آئے اگر آتے تو ہم ضرور تجھے مانتے ہم کسی اور طرف نہ جاتے سارے انکار کر دیں گے تو امت مصطفیٰ گواہی دے گی تمام نبیوں کی گواہی دے کے کہے گی مولا ہم گواہی دیتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے ان کو پیغام پہنچایا سبحان اللہ تمام نبیوں نے پیغام پہنچایا اب وہ ساری امتیں میدان محشر میں کھڑی ہو کے رب کے دربار میں کھڑی ہیں اکٹھے ہو کے بیک زبان اعلان کریں گی مولا یہ تو ہمارے بعد میں آئی یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں بات بھی صحیح ہم کب ہے ساری امتیں پہلے ہم کب ہے بعد میں اینڈ پہ ہے نا اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پہ موجود ہو گواہ موقع پہ موجود نہیں ہوتا اس کی گواہی جھوٹی ہوتی ہے اور پنچایت کا یہ اصول ہے اگر گواہ جھوٹا ہو اس کی گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے تو پنچایت میں اس کی تجدید اور تغییر ضرور ہوتی ہے لوگ اسے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے بھائی یہ جھوٹیاں گواہی دیتا ہے یہ غلط باتیں کرتا ہے اس پہ تمہارا بھروسہ نہ کرو بھروسہ اٹھ جاتا ہے بندے کا اور جب سرکار کی امت یہ اعلان کرے گی وہ سب نے کہا مولا یہ تو بعد میں آئے یہ تو تھے ہی نہیں یہ ہماری گواہی کیسے دیں گے ان قریب وقت بس آنے والا تھا کہ امت مصطفیٰ کی گواہی رد ہوتی بس تھوڑے سے لمحے باقی تھے امت مصطفیٰ کی گواہی رد ہوتی اور میدان محشر میں اس کی رسوائی ہوتی بس ابھی رب نے اپنا کلام نہیں فرمایا ہوگا مصطفیٰ میدان میں آ جائیں سرکار نال پیار کرنا رہے اونچیا کو سبحان اللہ ابھی تقریر ہوئی نہیں تھی ہونے والی تھی کہ گواہی جھوٹی ثابت ہو جاتی مصطفیٰ میدان میں آئیں گے اللہ کے دربار میں اور صرف ایک کو نہیں اشارہ کر کر کے میرا نبی فرمائے گا سونا یہ بھی سچا یہ بھی سچا ساری سچے اور جب سرکار یہ فرما دے گا نا کہ مولا سارے سچے ہیں پھر کوئی امت نہیں کہے گی کہ یہ بھی بعد میں آیا کتنے بیٹھے ہو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی عیسائی بڑے بڑے جناب یہودی بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں پہ اور کوئی نہیں کہے گا یہ بھی آخر میں آیا تھا لیکن جو میں دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج بھی نبی کی حاضر ناظر اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ ساڈا نبی حاضر ناظر ہے کہ نہیں ہے
نظر کیسے آئے؟ بڑوں کو پتہ نہیں چلا، نبی درمیان میں سے گزر گیا تو ان قریب گواہی رد ہونے والی تھی۔ سرکار اشارہ کر کر کے فرمائیں گے یہ سارے سچے ہیں۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کہیں مولا یہ بھی بات میں آیا تھا، تو میرے بھائی جو آنے سے پہلے حاضر ہوتا ہے وہ آنے کے بعد حاضر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس سے اگلی بات، جس کی سچائی کی گواہی مصطفیٰ دے، جس امت کے سچا ہونے کی گواہی مصطفیٰ دے، اس امت کا حساب کیسا، کتاب کیسا آزاد؟ کیوں؟ تم خیر امت ہے، تم سب سے بہترین۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بات چل رہی تھی، فرماتے ہیں کہ ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چرواہے سے پوچھا کہ ہمارے محبوب کو نے دیکھا، اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فضائل بیان فرمائے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن آج 3 دن ہو گئے میں بکریاں لے کے آتا ہوں، یہ کھاتی کچھ نہیں، وہ غار میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، یہ بکریاں چاہتی چلی جاتی ہیں اور ارد گرد گھیرا ڈال کے کھڑی رہتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جاتے ہیں اس کے غم میں شریک ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس نبی کا میلاد منائے؟ جو آئے تو آتے ہی ساتھ سجدے میں رکھے ہوئے کہ یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کو بخش دے۔ جو غار میں روئے، مزار میں، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب سرکار کو اللہ مبارک میں رکھا گیا، میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی جل دی تاکہ اینڈ پہ پھر دوبارہ مصطفیٰ کا دیدار کروں گا۔ فرماتے ہیں انگوٹھی کے بہانے میں نیچے اترا، سرکار کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، سرکار کے زبان ہل رہی تھی، ہونٹ مبارک جنبے زدہ تھے، مجھے یوں لگتا تھا مصطفیٰ مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا کان قریب کیا، مصطفیٰ فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ کیوں نہ اس نبی کا میلاد منائے جو آیا تو اپنی امت کے بخشش کی دعا کی، سفر میں تھا تو بخشش کی دعا، معراج پہ کیا، وہاں پہ رب نے 700 دفعہ پوچھا بتا حبیب، تو محبوب نے 700 دفعہ فرمایا مولا میری امت۔ اس حبیب کا میلاد کیوں نہ جو روڑوں کے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا۔ آج کسی جگیردار کی، بڑے بندے کی جناب بیٹے کی سالگرہ ہو، 10,000 20,000 50,000 کا کیک کاٹا جائے، کسی کو اعتراض نہیں، کسی کے کان پہ جون نہیں دیکھتی، اور آج کے رسول اگر میراج 12 ربیع الاول کیک کاٹ دیا، ہاں جی یہ نبی نے کٹیا تھی جی۔ میرے سے اگلے دن 4 لوگوں نے سوال کیا، کہا نبی نے ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا میرے بھائی کئی ایسے کام ہے جو نبی نے نہیں کیے، تم کیوں کرتے ہو؟ ثابت کریں۔ بھینس کا دودھ سرکار نے نہیں پیا، آج کون ہے جو بھینس کا دودھ نہیں پیتا؟ چاہے سرکار نے پیے، مرنڈا، پیپسی، کوکا کولا ہے، بوتلیں سرکار نے پیے، سرکار گاڑیوں میں سرکار نے سفر کیے، سرکار کے دور میں یہ پکی مساجد تھی، محراب تھے، سپیکر تھے، کلینے تھی، یہ سب بات نہیں آئے۔ جب سرکار نے کیے تو نہیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میرے بھائی ہر وہ چیز ناجائز ہوتی ہے جو دین سے ٹکراتی ہو، جس کی اصل موجود ہو چاہے جیسے بھی ہو، وہ جائز ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، ویسے ثواب ہوتی ہے۔ جس طرح اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کلو واشربوا، کھاؤ پیو، حلال طیبات، جو رزق میں نے تجھے دیا حلال پاک کھاؤ۔ اب کو بندہ کہے جی ہاں جی قرآن میں جی بھنڈی توڑی کا ذکر، آلو دکھاؤ جی کہاں لکھے ہیں، کریلے کہاں لکھے ہیں؟ وہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ حلال کھاؤ، اس کی اصل آ گئی بس ٹھیک ہے، اور حرام تو بقاعدہ سرکار نے بیان فرما دی، فرمایا یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ، باقی سارے جائیں۔ یہ فوکس فتوا ہے، کبھی ان باتوں پہ نہ جائے یہ نبی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا میرے بھائی یہ کتابوں کی بات نہیں، یہ عاشقوں کے دل کی بات ہوتی ہے۔ کتابوں میں نہیں ملتا یہ سب کچھ، یہ عاشقوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، جو آقا سے محبت کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، اپنا سر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیتے، کچھ نہیں دیکھتے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار راضی کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں۔ سرکار کے ایک صحابی دیہاتی آدمی ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دیہات سے آتا ہے حضور کی خدمت میں، اور اس کے یہ سبزی کی کھیتی ہے، اور کدو جب وہ ہوتا ہے اسے پتہ چلا کہ سرکار پسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں عاشق، سرکار نے اسے نہیں کہہ کے لیتے آؤ، وہ روزانہ اپنے پورے باڑے میں پھرے، جو خوبصورت اور حسین لگے وہ توڑ کے حضور کی خدمت میں، حضور قبول فرمائیے۔ اور سرکار اتنی محبت فرماتے تھے، سرکار بلال کو فرماتے بلال جی میرے باپ قربان، اور میں کھجوریں لے گیا، سرکار نے کھجوریں دے دیں۔ اب عاشق کا طریقہ دیکھو، وہ کیا کرتا، وہ کھجوریں کھا لیتا، کچھ لیے جیب میں ڈال لیتا، اور منڈی میں جا کے اعلان کرتا، لوگوں دیکھو
بتاؤں مصطفیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. سرکار نے اسے فرمایا کہ سرکار نے کہا ایسا کر نہیں. وہ محبت والا بندہ تھا. وہ گیا منڈی میں جا کے اعلان کرے. لوگ جب اسے دیکھے کچھ ہنسنا شروع کر دیں. کچھ کہیں جاتا ہے تو کا اور آمنہ کا دار کا تو رنگ ڈالا جاتی آدمی اور عجیب تو کدھر ہو وہ کہاں. لیکن ظاہر جب ان کی باتیں سنتے ہیں نا وہاں کو سے آنسو نکل پڑتے ہیں. مصطفیٰ کی محبت میں روتے. بات چلتی چلتی میرے آقا تک پہنچی. ہمارا لاجواب کریم نبی سرکار نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو کل میں خود جاؤں گا. ظاہر کی محبت کا اعلان خود جا کے منڈی میں کروں. دوسرا دن ہوا سرکار ظاہر آیا کدو لے کے اس نے حضور کی خدمت بھی دیا. باقی لے کے منڈی میں گیا اپنے طریقے سے جس طرح ہوکا لگاتے وہ اپنے بیچنے لگا. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. اب انداز دیکھیے مصطفیٰ کی محبت کا. سامنے سے نہیں ہے میرا نبی پیچھے سے آیا اور یہاں سے بغلوں سے ایسے ہاتھ میں نکال کے اس کی آنکھوں پہ رکھ کے فرمایا ظاہر بتاؤ میں کون ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا اولا ہمارا نبی. مل کے پڑھو سب سے اولا اولا ہمارا نبی. سب سے اولا اولا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے والا ہمارا اور سے بیٹھو نبی کے آس کو سب سے والا والا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا اور جن کے دلوں کا دول ہے آب حیات. جن کے دلوں کا دول ہے آب حیات. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب سے والا والا ہمارا نبی. میرے آقا نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ظاہر بتاؤں میں کون ہوں. حضرت ظاہر کو پتہ چل گیا اتنے ملائم اتنے نرم خوشبودار ہاتھ رب کے حبیب کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے. لیکن سرکار پوچھتے ہیں بتا ظاہر میں کون ہوں. لیکن ظاہر توجہ نہیں دیتے. لوگوں کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. اپنے کدو بیچنے میں مصروف رہتے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا ظاہر ایسا کیوں کیا. آپ نے فرمایا میرا دل بن گیا. پتہ نہیں قسمت میں موقع دوبارہ آئے کہ نہ آئے. اے موقع دوبارہ ملے کہ نہ ملے. اے اکھاں میری ہومن ہاتھ مصطفیٰ دے لگے ہومن. میں اپنے سینے اپنے کن نوں مصطفیٰ دے اس سینے نال ملتا رہیا جدے تے رب دا قرآن نازل ہوندا رہیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ظاہر ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا. آپ نے فرمایا ہے کوئی میرے ظاہر کی برابری کرنے والا ہے کوئی خریدنے والا. ظاہر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں سونا میرا کوئی مقام نہیں میرا کوئی مرتبہ نہیں. مینوں مقام تے تیرے قدماں دے وچ آن نال ملے. سبحان اللہ. کیونکہ جب تک نکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کی نظر تیرا کوئی مقام نہ ہوے نہ صحیح. لیکن تو مصطفیٰ نال محبت کرنا ہے. خود رب تیرے نال پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ ظالمال نبی بات کہاں سے چلی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بکریاں میری کھاتی کچھ نہیں 3 دن ہو گئے. اس غار کے دروازے ایسے ارد گرد کھڑی رہتی ہیں
اور روتی رہتی ہیں اور اندر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میری بکریاں اس کے غم میں شریک ہوتی ہیں۔ کیوں نہ اس نبی کا میلاد کرے جو ہمارے لیے روتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گیا دعا کرنے، ساتھ سجدے میں رکھا ہوا تھا اور سرکار فرمایا تھا یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ امت نے کتنے کرم کیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر، حبیب نے کتنے تجھ پہ کرم کیے، کتنی محبت ہے مصطفیٰ کو تیرے ساتھ اور تو ابھی تک بغض مصطفیٰ لے کے پھر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، یہ پارٹیاں یہ چیزیں ادھر ہی رہ جائے گی، رشتہ دار عزیز و کرم سارے سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، صرف غلامی مصطفیٰ کام آئے گی۔ اللہ کہے تو ایک مثال دے دوں، لڑکی جب جوان ہوتی ہے 18-20 سال کی ایج ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ اتنے حق مار کے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں تو نے فلاں بن فلاں کو قبول کیا، تو وہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہاں میں نے قبول کیا اور ساری زندگی میں اس کلمے کی لاج رکھتی ہے۔ جب اس لڑکی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اعلان اس کے باپ کے نام سے نہیں ہوتا، اس کے شوہر کے نام سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی فلاں کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر سمجھدار بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خاندانی عورت تھی، وہ خاندانی تھی جس نے کلمہ پڑھا اور ساری زندگی کلمے کی لاج رکھی، زندہ رہی تو اپنے شوہر کی ہو کے، آج مری تو اپنے شوہر کی ہو کے۔ میں نے کہا عورت کو جو جیے تو اپنے شوہر کی ہو کے، مرے تو اپنے شوہر کے ہو کے، اور امتی وہ جو جیے تو مصطفیٰ کا ہو کے، مرے تو مصطفیٰ کا ہو کے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عاشق اعلان کرتے ہیں میٹھا میٹھا ایک پانی جند لامت نیند نامے تے جانی جند لامت نیند نامے تے جانے اس نے کہا جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گیا سرکار کو دیکھا، سرکار کی زبان مبارک یہی الفاظ تھے یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ میں نے اس کی سنا 3 دن ہو گئے تیرے غلام بے قرار ہے، 3 دن ہو گئے دیدار نہیں ہوا، سونا سجدے سے سر اٹھائیے، لیکن سرکار نے سر نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام آ کے عرض کرتے ہاتھ باندھ کے سونا سر اٹھائیے سجدے سے، لیکن سرکار نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور عرض کر رہے مولا میری امت کو معاف فرما۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ سرکار اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتے، پیغام بھیجا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ علیہ کے پاس، تو سیدہ پردے میں عورتوں کے جرمٹ کا تشریف لائی اور آ کے عرض کیا ابا جی سر اٹھائیے تیرے غلام بے قرار ہیں، سیدہ سے سر اٹھائیے تیرے غلام بے قرار ہیں، لیکن سرکار نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ نے جب اپنے ابا جان کی حالت دیکھی نا، امت کے غم میں اس طرح مغموم ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور عرض کی مولا آج میں دوپٹہ اتار کے اپنے ابا کی امت کی بخشش کی دعا کرنے لگی ہوں۔ بس سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے حبیب کے پاس جا، سیدہ کا ایک بار بھی ننگا ہو گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، جا میرے حبیب سے کہیے میرا سلام پیش کرو، جا کے کہے رب فرما رہے حبیب تیرا رب تجھے مایوس نہیں کرے گا، سیدے سے سر اٹھا، تو جسے امتی کہتا جائے گا میں اسے جنت عطا فرماتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہوگی کہ مصطفیٰ جسے امتی کہہ دیں گے یہ میرا ہے، رب اسے جنت عطا کرے۔ اس حبیب کی آمد میں خوشیاں نہ کریں، ہمیں تو سب کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے، دنیا میں کیا تھا کچھ بھی نہ تھا، زندگی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، رب نے جتنی نعمتیں عطا کی مصطفیٰ کا صدقہ ملی۔ میرے بھائیوں سرکار کے غلاموں، اللہ نے نعمتوں کی بارش ہم پہ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ کی، اس لیے اس محبوب کی آمد پہ بڑھ چڑھ کے خوشیاں منائیے، اس لیے کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت پہ رب پوری صورت نازل کر دے، اگر وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور جو رب کا حبیب سمجھ کے خوشی کرے اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے۔ ہم تو رب کا حبیب سمجھ کے اپنا آقا سمجھ کے خوشیاں کرتے ہیں، ایویں نہیں ہم ملاد مناتے ہم کو سجا دیتے جھنڈیاں لگا دیتے۔ میں نے کہا بھائی یہ تعلق کی بات ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کلی من حب شیئا اکثر ذکرہ ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو جو نبیوں کا نبی بن کے آیا اس محمد کے ذکر کا کیا کمال ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تو کرتے ہی نہیں تھے، مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مجلس بنا کے گھیرا بنا کے، جس طرح عشاء کے بعد میرے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے، صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں انبیاء کا، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بڑا مقام بڑی شان ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں جی صفی اللہ اللہ نے بتایا۔ دوسرے کہتے ہیں ہاں یہ ابراہیم کی بڑی شان ہے کہ وہ خلیل اللہ بن کے آئے۔ تیسرے کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، وہ ذبی اللہ بن کے کائنات میں ہے۔ سارے صحابہ کرام اس طرح ذکر کر رہے تھے کہ آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی، سرکار تشریف لے کے آئے اور میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیا کر رہا ہے؟ خدا یہ کر رہے تھے، انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو غلاموں، بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن کے آئے، آدم علیہ السلام صفی اللہ بن کے آئے، اسماعیل علیہ السلام صفی اللہ بن کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بن کے آئے، لیکن آنا حبیب اللہ، میرا کا حبیب بن کے کائنات میں آیا۔ یہی ملاد ہے جس میں سرکار کے چہرے کا ذکر ہو، سرکار کے زلفوں کا ذکر ہو، سرکار کے حسن کا ذکر ہو، سرکار کے جوتا والے ہاتھوں کا ذکر ہو، سرکار کے علامہ شاہ سینے کا ذکر ہو، سرکار کے حسن و جمال کا ذکر ہو، سرکار کے کمالات کا نبی کے آنے کا ذکر ہو، نبی کے جانے کا ذکر ہو، یہی ملاد ہے اور یہی ہم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سرکار کے زلف کا تذکرہ چھیڑ لیتے ہیں، بلکہ شاعر کہتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، سبحان اللہ، تیری محفل۔ سبحان اللہ۔ اور آخری شعر اعلیٰ حضرت کی زبان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مد اہل دوغل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، میں گدا ہوں اپنے قریب۔ سبحان اللہ۔ نبی کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمتیں بخشی، ہمیں زندگی دی، اولاد دی، والدین عطا کیے، طرح طرح کی نعمتوں کی بارش کی، یہ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور اللہ نے اس لیے ہم میں کوئی کمال نہ تھا، کوئی عظمت نہ تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کی آخری بات کرو، سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی پہ پتھروں کی بارش آئی، کسی پہ ہوا کی بارش آئی، جناب یہ عذاب آیا، کسی پہ کسی اسراف میں دریا میں غرق کیا گیا، لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی۔ آج امت مصطفیٰ کا امتی گناہگار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، نہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، نہ پیشانی پہ لکھا جاتا ہے، صرف اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب تیری جذبہ گھری ان میں ہو گئی، اب میں ان کو عذاب کیا کروں؟ ہم عذاب سے بھی محفوظ ہیں محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس